حاجیوں تمہاری مغفرت ہو گئی اور تم جس کے لیے شفاعت کرو گے اس کی بھی مغفرت ہو جائے گی. اور ایک حاجی اپنے گھر میں سے 400 کی شفاعت کرے گا. ایک حاجی، وہ نبی تو ہے نہیں، ایک عام انسان ہے، مسلمان ہے، وہ اتنوں کی شفاعت کرے گا، تو حضور کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا. مسجد نبوی شریف میں خود آپ جا کر دیکھو، مدینہ منورہ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے. یہ خود حضور نے فرمایا. پھر یہ لوگ اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہ بولتے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ان کی پوجا نہیں کرتے. تو ہم لوگ کیا پوجا کرتے ہیں حضور کی؟ تم بتاؤ مجھ کو. کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس طرح کی بات کرے گا کہ وہ نبی کی کوئی پوجا کرتا ہے. پوجا یا عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے. اس کے لیے ہم کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ضرورت نہیں بولنے کی. وہ تو الحمدللہ ہمارے باپ دادا سب جانتے تھے، اور آج ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی. ولی کے پاس کیا ہم اس کو خدا مان کے جاتے ہیں؟ کبھی تم نے سوچا بھی ہوگا؟ تو یہ الزام ہم پہ لگانا، اس طرح سے مشرک ہونے کی باتیں کرنا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ حضور کی شان میں گستاخی کرنا. اس لیے میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں سے بچو، اور سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آؤ گے تو کچھ سیکھنے ملے گا. ان کے جواب تم کو ملیں گے کہ یہ جو بولتا ہے وہ کیا، یہ گمراہ کیوں کرتا ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں. وہ لوگ تالیاں بجا رہے ہیں. تالی بجانا قرآن شریف میں لکھا ہے؟ یہ پوچھتا ہے کہ یہ کہاں قرآن شریف میں لکھا، وہ کہاں قرآن شریف میں لکھا ہے؟ بلکہ یہی لکھا حدیث شریف میں کہ یہ تالی بجانا مشرکوں کا طریقہ ہے. جو اس زمانے میں جب حضور نہیں آئے تھے تو لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے اور تالیاں بجا کے کرتے تھے. حضور نے اس کو بند کیا. تم اپنے اجتماع میں تالیاں بجواتے ہو، تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تم سے کون پوچھے گا؟ تو اس طریقے سے یہ جو باتیں یہ کرتا ہے بیوقوف کی طرح سے، یہ ڈاکٹر تو ہو سکتا ہے لیکن عالم تو ہے نہیں، جس کو کچھ قرآن و حدیث کا جو جیسا علم ہونا چاہیے ویسا کچھ ہے نہیں. ادھر سے کچھ پڑھا ادھر سے کچھ پڑھا، سعودی عرب سے پیسہ آ گیا تو ان کی بولی بولنے لگ گیا کہ وہ جو بولتے ہیں وہی سب سچ ہے. تو اس طریقے سے اس نے اب دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی بہت اڑنے لگتا ہے. آج اللہ تعالیٰ جب پر کٹوانے ہوتے ہیں تو زبان سے کچھ نکال دیتا ہے. یہ اس کی زبان سے نکلا. اب یہ لاکھ بولے گا میں معافی مانگتا ہوں، میں تو میری جو ہے غلطی ہو گئی اور میری زبان پھسل گئی اور مجھے اردو نہیں آتی، ایسی باتیں یہ کرے گا، لیکن وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں نے جو بولا تھا وہ غلط ہے. تو اس لیے ان لوگوں سے بچو اور اپنے اعمال کو سدھارو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سب کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.